95 کا سال تھا، 20ویں صدی ختم ہونے کے قریب تھی۔ کوٹا قصباتی شکل تبدیل کرتے ہوئے چھوٹے سے شہر کی حیت اختیار کر رہا تھا۔ اس وقت میں بھی سکول کی زندگی سے نکل کر کالج میں داخل ہوا تو وہیں سے کتاب پڑھنے کا وہ چسکا مجھے لگا، جس میں یہ تفریق نہیں تھی کہ یہ شاعری ہے، ناول ہے، افسانہ ہے، تاریخ ہے، اکنامکس ہے، مذہب ہے، فلسفہ ہے۔ تو اس وقت مجھے جو سب سے پہلے اہل شعر یا شعر کہنے والوں میں جس شخصیت کا تعارف ہوا وہ عبد الرحمن واصف کی تھی۔ عبد الرحمن واصف اور میں اپنے کالج کے استادوں سے سن کر جاوید صاحب کے آستانے پہ حاضر ہوئے تو آہستہ آہستہ جاوید صاحب کے ارد گرد ایک پورا حلقہ وجود میں آنا شروع ہو گیا، اور بعد میں اس حلقے نے ایک پورا کوٹا کا ادبی منظرنامہ پیش کرنا شروع کر دیا، اور اس میں پھر سرور سلطان صاحب، حبیب گور صاحب، حسن ظہیر راجہ، نوید فدا ستی، قمر عباس اور دوسرے ہمارے دوست عدنان نصیر، اسیب اور بہت سارے اور دوست ہیں جو اس وقت یہاں موجود ہیں، وہ سارے ہمارے قریب آئے۔ محسن ظفر ستی بھی یہاں موجود ہیں۔ یہ سارے دوست، وقاص امیر، یہ جتنے دوست آتے گئے، میں ان کو دیکھ کے ایک حیرت میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ ہر روز کچھ نہ کچھ ان نوجوان دوستوں سے اور سینئر سے سیکھ کے ہی جاتا تھا۔ میں ایک ایسے قبیلے سے، ایک ایسے گاؤں سے تعلق رکھتا تھا جہاں ادب تو دور کی بات ہے، علم سے بھی جس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ انہی دنوں حسن فرزوق ہمارے اس حلقہ احباب میں شامل ہوئے تو حسن ظہیر راجہ کے بعد مجھے مزید حیرت ہوئی کہ ہمارے ہی قبیلے کا یہ ایک نوجوان جو شعر و ادب کے ساتھ منسلک ہے اور اس کے ہاتھوں میں کڑا ہے، خالصتاً اس کا جو وجود تھا وہ شاعرانہ وجود تھا۔ پھر یہ ہوا کہ ان 10-12 سالوں میں کوٹا کے ادبی منظرنامے پر جتنے بھی جن کے میں نے نام لیے نوجوان ابھرے تو انہوں نے اپنی محنت اور لگن سے بہت جلد نزدیک اور دور کے ادبی حلقوں میں اپنی پہچان بنائی۔ حسن فرزوق نے بھی مسلسل محنت اور لگن سے اپنا شعری سفر جاری رکھا جو بلا شبہ قابل تحسین ہے۔ شاعری ویسے بھی جز وقتی کام نہیں کہ جب جی چاہا کر لیا، اور اس پر مستضاد کے غزل کہنا اور زیادہ مشکل ہے۔ اچھی غزل روایت سے آشنائی اور عصری ہنر کاری کے شعور کے بغیر نہیں کہی جا سکتی ہے۔ اگر کوٹا کے ادبی منظرنامہ پر نظر دوڑائی جائے تو حسن فرزوق کے شعری مجموعے رقصم کی پہلی قرات کاری کو حیرت میں مبتلا کرتی ہے۔ حسن فرزوق نے کالج دور میں شعری سفر کا آغاز کیا اور ابتدا میں ہی انگلینڈ چلا گیا۔ وہاں اس نے اردو ادبی ماحول کی کمی اپنے مطالعے اور مشاہدے سے پوری کی۔ میں نے جب اس کے شعری مجموعے کی قرات کی تو مجھے حیرانی ہوئی کہ ہمارا یہ دوست کتنی آسانی سے غزل کہہ رہا ہے۔ بلا شبہ وہ رقصم کی اشاعت پر مبارکباد کا مستحق ہے۔ اس کی غزل اور نظم میں روایت اور جدت کا امتزاج پایا جاتا ہے۔ وہ صوفیانہ روایت کو اپنے اندر جذب کر کے شعر کہنے کے ہنر سے واقف ہے۔ اس کے ہاں اہل بیت سے والہانہ محبت کا اظہار نمایاں ہے۔ اس کی شاعری مذہبی اور صوفیانہ فکر سے پھوٹتی ہے۔ وہ زمین سے جڑا ہوا شاعر ہے، وہ خالص زمینی شاعر ہے، وہ مشینی فکر سے کوسوں دور ہے۔ انگلینڈ کی مٹیریلسٹک جو فضا ہے اس نے اس کو بے راہ روی کا شکار نہیں ہونے دیا، حالانکہ وہاں پہ صنعتی اور سرمایہ دارانہ آب و ہوا میں رہتے ہوئے کربلا کو زندگی کا استعارہ بنانا صاحب فکر انسان کا ہی خاصہ ہو سکتا ہے۔ اس کے ہاں نوجوانی کے جذبات کا بھی بے ساختہ اظہار ملتا ہے۔ وہ دھیمے سروں کا شاعر ہے۔ جمال سارا ہے لہجے کی نرم روئی میں، کمال سارا محبت کے دھیمے پن میں ہے۔ وہ گھر کے صحن میں کیا آ کے بیٹھی، مہکنے لگے کمرے ہمارے، خاموشی ہو گئی تھی مجھ پہ واجب، مجھے جب آنکھیں پڑھنا آ گیا
میں آخر میں ایک بار پھر اپنے دوست حسن فرزوق کو اس کے پہلے شعری مجموعہ رقصم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ حسن فرزوق اپنے شعری سفر میں مزید کامیابیاں سمیٹے گا۔ آج کی تقریب کو کامیاب بنانے کے لیے میں کوٹا لٹریری سوسائٹی اور ان کے سرپرست جاوید احمد، حسن ظہیر راجہ، قمر عباس، عبد الرحمن واصف، نوید فدا ستی، عاصم افتخار، عدنان نصیر اور اسیب علی کو بھی بالخصوص مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔